السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کے روزے کے متعلق کہ یہ روزہ رکھنا اسلام میں کیا ہے، سنت ہے، مستحب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کتنا فرمایا تھا، اس روزے کا ثواب کیا ہے۔ عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا روزہ ابتدائے اسلام میں فرض تھا، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کے بعد بھی اس روزے کا اہتمام فرمایا، اسی لیے یہ روزہ مستحب ہے اور مسنون ہے اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی اس روزے سے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وفات سے پہلے والے سال جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، اس دن یعنی 10ویں محرم کو تو یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، اس سے 1 دن پہلے یا 1 دن بعد کا روزہ بھی رکھو۔ لہذا فقہاء کرام نے عاشورہ کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو مستحب قرار دیا ہے اور مشابہت یہود کی بنا پر صرف عاشورہ کا یعنی 10ویں محرم الحرام کے روزے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کی مشابہت سے ہم بچ سکیں۔ ہاں اگر کسی کو دشواری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی عذر ہو تو صرف عاشورہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کی فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عاشورہ کے روزے کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ 9ویں، 10ویں اور 11ویں یعنی تینوں دن کے روزے رکھے جائیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں یا 10 کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھیں یعنی 2 روزے رکھ لیں۔ اور تیسری شکل یہ ہے کہ صرف عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام کا ہی روزہ رکھ لیں تاکہ اس کی فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ حالانکہ فقہاء کرام نے صرف ایک روزے کو مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا کہ عاشورہ کے روزے کی کتنی فضیلت ہے، مستحب ہے، مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ جب اس روزے کی اتنی فضیلت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا، پچھلے 1 سال کے گناہوں کا یہ کفارہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے ہم اتنی بڑی فضیلت سے محروم نہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے اور شریعت اور سنت کے مطابق ہماری زندگی گزارنے والا بنائے۔ مفتی عبد المنان کے بیانات کو سننے کے لیے مفتی عبد المنان آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ مفتی عبد المنان آفیشیل۔